کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو السلام علیکم۔ اتنے دور سے اتنی گرمی کی شدت برداشت کرتے ہوئے، دریا عبور کرتے ہوئے، مشکل ترین راستے سے گزرتے ہوئے اللہ کا پیغام اور پیغام رسول سننے کے لیے جو قدم چل کر آئیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شان کے لائق آپ کو اجر عطا فرمائے گا، چونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا پیغام سننے کے لیے جا رہا ہوں اور تیرے پیارے نبی کا پیغام سننے کے لیے جا رہا ہوں، اور ذاتی تو کوئی معاملہ نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ تو یہ ہمیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص جو ہے بنیاد وہ ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ کسی بات پہ یقین کرنے کا نام ایمان ہے۔ جو ہمارا دین ہے اس پہ ہمارا اگر یقین ہی نہیں ہے تو میں عاشق ہونا کوئی فائدہ نہیں۔ عاشق تابع ایمان ہے کہ جو وہ فلاں آدمی تو عاشق ہے، وہ عاشق رسول ہے، اور اسے تو ایسے ہے، وہ قلندر ہے، یہ صوفی ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ کتب ہے، مگر سب تابع اسلام ہے، ایمان میں تابع ہیں۔ پہلے کیا اسے ایمان ہونا، اگر ایمان کی بنیاد پہ ایک بنیاد ہے ہماری، ایمان ایک ہماری بنیاد ہے، اگر اسی پہ کوئی خامی ہے تو پھر سارا کچھ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لانے والے ہیں، الذین یؤمنون ایمان لانے والے بالغیب، بغیب کسے کہتے ہیں؟ جو نظر میں نہ آئے، بغیر دیکھے۔ اس کی میں تھوڑی سی یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ابو جہل نسبت کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا، سکا چچا، اور قریش خاندان سے ایک بہت بڑا ان کا لیڈر اور کابرین تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہمارے تو رسول ہیں مگر وہ تو نہیں مانتے تھے کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے، تو میرے آقا حضور نے ارشاد فرمایا مٹھی والے بتا دیں، مٹھی والے ہی بتا دیں۔ جب اس نے کان سے لگایا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے تھے، تو اس نے غصے سے زمین پر پھینک دیے جتنی وہ کنکریاں تھیں۔ وہ پتھروں نے جب کلمہ پڑھا تو اسے یہ برداشت نہ تھا، تو اس نے زمین پہ کیا، اس نے ایمان لایا؟ نہیں لایا۔ لایا انہوں نے جنہوں نے بغیر دیکھے ایمان لایا، وہ سارے کے سارے ایماندار ثابت ہوئے۔ تو جنہوں نے دیکھا، دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ اسے کیا پتہ؟ اس کی شرط ہی یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائیں گے بالغیب اللہ کے حکم کو، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور حق جاننا یہ ایمان ہے کہ ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونے کا، تو کس نے کہا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کے حکم سے کہا؟ قل صیغہ امر ہے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دو کہ میں احد ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں لا شریک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، آپ کہہ دیں۔ یہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ جو ایک ہے، ہم اسی بات پہ ایمان رکھیں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اس بات پہ ہی ہمیں خامی ہوگی تو ایمان ہمارا کہاں ہے؟ جو ایمان تو یقین کرنے کو کہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اسی کا پر یقین کرنے کا نام ہی ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کا ہمارا جو اصل منبع ہے۔ یہ سارے عاشق بھی تو سارے جتنے بھی ہیں یہ تابع ایمان ہیں، تابع اسلام ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی بات کسی کو دیتا ہے تو ایمان ہی کی جو نور ہے، نور ایمان سے ہی اسے کچھ نظر آئے گا، تو اس کو غوث قطب ابدال تو یہ وہ سارا کچھ بنے گا وہ۔
مگر جب اس کی بنیاد تو ایمان ہے، اگر وہی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے بن دیکھے ایمان رکھنے لانے والے ہیں، بن دیکھے کہ مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے جو ارشاد فرمایا اسی پہ ایمان لے آئے، اسی کو مان لیا۔ ہم نے نہیں دیکھا اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا ہی ایمان کی صفت ہے، تو یہی ہمارا ہے۔ پھر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے یہ کہا کہ جو ایمان لانا ہے لائیں گے وہ کیا کریں گے؟ ایمان لائیں امن تو باللہ و ملائکاتہ، اور ساریاں فرشتوں پہ بھی، وہ تو بھئی ساریاں کتابوں کو، سب کتابوں کو ماننا ہوگا، اور رسول سب رسولوں کو ماننا ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ 4۔ رسول کتنے ہیں؟ 4۔ صحابہ کتنے ہیں؟ 4۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو بڑے فرشتے ہیں، جو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کتنے ہیں؟ 4۔ یہ اس پر بات رکھنا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے جو فرمایا ان باتوں کو ماننا ہوگا، ان باتوں کو ہی ماننا ہوگا۔ اگر اس پہ ایمان نہیں رکھیں گے، ہم ایک ہی کسی کے نبی کو انکار کریں گے تو وہ بھی گستاخی رسول میں آئے گا۔ سب نبیوں کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ توریت، زبور، انجیل، قرآن کریم ساری کتاب سچ ہیں، بالکل برحق ہیں، اور اسی لیے ہم کسی دوسرے نبی کو آج تک نہ مانیں گے اور نہ ماننا چاہیے، اس لیے کہ دین مکمل ہونے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم النبیین کا اعلان کر دیا ہے اسی قرآن میں۔ جو چوتھی کتاب ہے اس میں ختم النبیین ہونے کا اعلان کر دیا کہ اس کے بعد نبی نہیں کو ہوگا۔ پھر جو نماز ہے، نماز تمام جتنی بھی نمازیں ہیں ہماری، فجر کی نماز فجر، حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ جب زمین پہ نیچے ان کو نازل کیا گیا تو اندھیرا تھا، اس سے کیا پتہ چلا؟ پہلے رات بنی ہے پھر دن بڑھا۔ کوئی ایسی رات ہوئی نہیں جس کا دن نہ ہو، کوئی ایسی رات کوئی نہیں گزری جس کا دن نہ آیا ہو۔ اسی لیے ہمیں کیا، اگر رات تو آئی ہے، ہمیں کوئی گردش کے دن آئے ہیں، انتظار کریں، ایک وقت آئے گا دن بھی آ جائے گا۔ تو ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جب زمین پہ اندھیرا تھا تو جب سورج نکلنے کی آمد میں روشنی پھیلنے لگی تو اللہ کے نبی نے آدم صفی اللہ علیہ السلام نے، ان کا نام کیا تھا؟ صفی اللہ۔ آدم کا نام جو ہے یہ تخلص ہے ان کا کہ مٹی سے بنایا گیا، نام ان کا ہے صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، یہ ان کا کلمہ تھا۔ جب انہوں نے یہ ایسے ہوا کہ دیکھا کہ یہ روشنی آ رہی ہے تو شکرانے کے طور پہ انہوں نے 2 جو نفل گزارے ہیں وہ ہم پہ فرض ہو گئے۔ جو حضرت نوح علیہ السلام اس کے بعد، چونکہ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، جب ان کا طوفان آیا پورے روئے زمین پہ پانی پانی ہو گیا، جوتی پہاڑی پہ ان کی جب کشتی لگی تو انہوں نے 4 نفل ادا کیے شکرانے کے طور پہ، وہ ہم پہ وہ بھی فرض ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام صلاۃ پہ ہم پہ فرض ہو گئے، وہ ان کا بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام صلاۃ کا معاملہ ہوا تو انہوں نے دیکھا ہے میرے پروردگار، یہ کیسی مسمار ہوئی یہ بستی، دوبارہ تو کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو سارے مر چکے ہیں، یہ تو سارا تباہ اور برباد ہو گئے، کیسے تو زندہ کرے گا؟ کہا بتاتا ہوں۔ ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ نے سخت نیند کا غلبہ آیا تو اس درخت کے نیچے ایک طرف گدھے کو چھوڑا، اپنا جو کھانا تھا وہ مشروب تھا یہ اسی درخت کی ٹہنی کے ساتھ باندھ دیا، تو نیچے اس میں آرام کرنے لگے تو روح قبض ہو گیا، فوت ہو گئی۔ 100 سال تک وہ مرے رہے وہاں،
بتایا کہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کیسے ہوئے ہیں۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، پھر وجود میں جان آئی، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے رہے، پورے وجود میں جان آئی۔ پھر انہوں نے پوچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا عرصہ ہے عزیر، کتنا عرصہ رہے ہو؟ کہا کہ اسی دن کا کچھ حصہ سو گیا ہوں، یا اسی دن کا حصہ کچھ ہوں۔ کہا کہ تو 100 سال رہا ہو، اپنے گدھے کو تو دیکھ لے۔ جب گدھا دیکھا تو اس کی ہڈیاں سفید ہو چکی تھی، وہ بکھری پڑی تھی۔ وہ تو گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو چکی تھی 100 سال تک۔ پھر یہ دیکھا کہ گدھے کو آواز دے بکھری ہوئی ہڈیوں کو۔ یا تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لینا کہ جس کو اللہ چاہتا ہے وہ سفید ہڈیاں بکھری ہوئی، نہ تو اس میں جان تھی، تو جب اللہ کے نبی نے اسے آواز دی تو ہڈیاں ساری کی ساری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی۔ اس پہ گوشت آیا، گوشت میں کھال آئی، کھال پہ بال آیا۔ تو آواز دی تو گدھا نے آواز دی کہ میں حاضر ہوں خدمت کے لیے۔ تو وہ ایسے ہوا۔ تو انہوں نے اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی 4 نفل جو شکرانے کے طور پہ پڑھے، وہ ہم پہ فرض ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے نبی کی یہ ادا پسند آئی تو ہم پہ یہ فرض کر دی گئی۔ یہ جو حضرت داؤد علیہ السلام صلوات تھے، یہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ان میں عشق میں کوئی کمی نہ تھی۔ یہ زیادہ تر اللہ تبارک تعالیٰ کے حمد و ثنا میں محو رہتے جنگلوں میں۔ جب یہ کچھ پڑھتے تو پتھر بھی نرم ہو جاتے۔ یعنی ان کی آواز میں سب سے آواز اگر کسی نے نعت اور حمد پڑھی ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام صلوات سے یہ ان کی سنت ہے۔ تو آج یہ دیکھیں کچھ کر رہے ہیں لوگ، مگر دیکھیں یہ اس کی پیچھے مثالیں موجود ہیں۔ ان نے 4 جو نفل ادا کیے شکرانے کے طور پر دیکھا، پر چونکہ آہستہ پڑھ رہے تھے، ان کو لطف آ رہا تھا، ان کو مزہ آ رہا تھا، تو دیر ہوگی 3 پڑھنے تک وہ اندھیرا چھا گیا۔ تو ان نے 3 ہی پہ اتفاق کر لیا۔ تو 3 فرض جو ہے اس پہ، وہ جو نفل ہیں اس پہ انہوں نے سلام بھیج دیا، نماز ختم کر دی۔ ہے کو ماں کا لال جو انہوں نے 3 پڑھی، آج 4 پڑھے یا 2 پڑھے۔ یہ چونکہ یہ نبی کا قانون ہے، یہ نبی کا فعل ہے جو جسے اللہ نے منظور کر لیا۔ اسے کیا پتہ چلا یہ کتبی و رسول، اس کی بات سچی آئی، وہی مان گئے۔ سب کتابوں کو بھی مان لیا، سب رسولوں کو بھی مان لیا، سب نبیوں کو بھی مان لیا۔ اس کے بعد میرے آقا حضور کی نماز عشاء، اور اس کے بعد یہ جو وتر ہے، یہ ساری جمع کریں 17 بنے گی۔ یہ ساری عشاء کی نماز جو ہے سارے پڑھیں تو یہ 17 بنے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات کا جو تشریف لانا تھا دنیا پہ دین، وہ سارے کا سارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ خاتم النبی، اس کے بعد نبی نہیں آئے گا، چونکہ دین مکمل ہو گیا۔ یہ دیکھیں کہ اگر یہ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات کی تمام جتنے بھی نوافل ہیں وہ اللہ کے نے جو قبول کیے ہیں، وہ ان قبول کرنے کی بنا پہ ہم پہ وہ فرض ہوئے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کا کہا تو یہ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام صلوات سے لے کر محمد رسول اللہ کا تمام ادائیں بنا لی۔ کتبی و رسول ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا۔ سب رسولوں کو مان لیے، سب رسولوں کی اتباع کر لی۔ اس کے بعد یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں یہودی فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں سارے میرے نبی کی امت میں شامل ہیں۔ یہ آپ کو تعجب ہو گئے، وہ تو عیسائی ہیں، وہ کیسے امت میں شامل ہیں؟ یہودی ہیں، وہ تو کیسے ہیں؟ یہ سکھ عیسائی وہ کیسے ہیں؟ تمام انبیاء علیہ السلام صلوات نے مسجد اقصیٰ میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے پیچھے نماز ادا کی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کریم کہہ رہا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا جی
جنہوں نے جن یہودیوں نے یا عیسائیوں نے ان کے نبی نے اگر میرے آقا حضور کو امام بنا لیا تو وہ امت سے باہر کیسے ہوئے؟ جو قیامت کا دن آئے گا، جب روز قیامت ہوگا، نفسا نفسی کا دن ہوگا، سب اپنے اپنے پکار رہے ہوں گے کہ جاؤ آدم علیہ السلام صلوات کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام صلوات فرمائیں گے نہیں، آپ فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں رسول کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کہیں کہ نہیں، میں نے تو دنیا پہ ایک دعا کی تھی اللہ کی مخلوق کے لیے، ان کے پاس نہیں، آپ ایسے کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات کے پاس جائیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صلوات کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ میں نے بھی دعا تو کی تھی کسی دوسرے کے لیے، تو ایسے کریں۔ اچھا میں نہیں کر سکتا، مجھے یہ مجال نہیں ہے۔ نبی جہاں تھر تھر کانپتے ہیں، یار کسی ولی کی ہے مجال؟ یار تھوڑا سا یہ تو سوچ لیں کہ ولی کو کس نے اتنا بڑا اختیار دے دیا، میں یہ کرتا ہوں یہ ہو جاتا ہے، میں یہ کرتا ہوں یہ ہو جاتا ہے۔ یار کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ یار محتاج ہیں ہم اس کی رحمت کے، ہم نے تو اس کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم تو اس کی رحمت کے محتاج بن کر جائیں گے، اس کی رحمت کی بھیک مانگنے جائیں گے۔ اپنے اختیارات یا اپنے آپ کو اندر اگر تکبر کا ایک رائی تک بھی موجود ہے تو اب نور ایمان سے بالکل صاف ہے، کوئی نور ایمان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے یہاں۔ یہ سب سے یہ تکبر جو ہے یہ عزازیلی کام ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ مسلمان کا امن و سلامتی والا، اس میں تکبر کہاں ہوتا ہے؟ اس میں تو تکبر نہیں آئے گا۔ تو جو ایسے ہوگا تو اس کے بعد اس چاروں کتابوں کو تسلیم کر لیا، تمام انبیاء علیہ السلام صلوات، حضرت آدم علیہ السلام صلوات کو لے کر محمد رسول اللہ تک تمام کی اتباع ہوگی۔ تو میرے آقا حضور نے اعلان فرما دیا کہ آج دین مکمل ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام صلوات تشریف لائیں گے، تو ان کے بعد حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام صلوات نے، میں نے دنیا پر ہی کہہ دیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اللہ کا نام رکھا ہوا احمد ہوگا، کہ وہ صفت والا محمد ہوگا جس کی صفت کی جائے۔ تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا انہی کے پاس جائیں گے۔ تو سب جو اپنے نبی جو نفسا نفسی کی پکار میں ان کو میرے آقا حضور اپنی امت کو پکارتے ہوں گے۔ سب جو نبی ہیں وہ اپنی اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، مگر میرے آقا حضور اپنی امت کو پکار رہے ہوں گے، اے میرے پروردگار میری امت کہاں ہے؟ امت امت کرتے ہوں گے، امت کو پکار رہے ہوں گے۔ تو یہ جب سنیں گے باقی، یہ کون ہے کوئی اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ باقی سارے لوگ اپنے اپنے بات میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ کون ہے جو اپنی امت کا فکر کر رہا ہے؟ تو سب جب وہ یہ آواز سن کر سب جمع ہوں گے جب حضور کی کچہری میں، تو حضور وہ بات رپیٹ ہوگی دوبارہ کہ میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ روح علیہ السلام صلوات جو مسجد اقصیٰ میں، یہ سارے کے سارے میرے مقتدی بنے تھے، مجھ سے انہوں نے دعا کروائی تھی۔ ہاں بھائی، مجھ سے انہوں نے دعا کروائی تھی۔ تو پھر میرے حضور اپنی زلفیں اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر بارگاہ الہی میں، اس سے کیا پتہ چلا زلفیں ہاتھوں پہ رکھنے کا مطلب کیا؟ یہ عاجزی کا ایک ظاہر کرنا، گردن جھکائی، اس سے کیا پتہ چلا بارگاہ الہی میں سوائے عاجزی کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں، بالکل کوئی گنجائش نہیں۔ جہاں نبی تھر تھر کانپتے ہیں اس کی جلال اور جمال کے سامنے، یار دوسرے کی کیا مجال ہے؟ تو میرے آقا حضور اپنی زلفیں نیچے ایسے گرا دیں گے، تو جھک جائیں گے، تو اپنی امت کے لیے اور تمام کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے۔ تو وہ جو اس وقت کا جو کربلا کا مقام ہوگا، جو فرض کیا کہ جو اشر کا اس وقت کا زمین تانبے کی طرح
وہ گرمی نو نیزے پہ جیسے سورج آتا ہے تو گرمی کی شدت بڑھ جاتی ہے. یہ تھوڑا تھوڑا نشان آج بھی جائیں تو خانہ کعبے میں دیکھ لیں جا کر. سعودی عرب میں وہ جگہ ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ تعمیر کروایا. وہاں کبھی نہ سردی آئی ہے نہ گرمی، وہ ایک ہی موسم پہ رہتا ہے. سیال میں جائیں تب بھی اتنی گرمی ہوگی، گرمیوں میں جائیں تب بھی اتنی گرمی ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ یہ اسی کے نیچے ہے جس کی ساری کائنات ہے، یہ اسی کے نیچے ہے. کبھی گرمیوں میں جائیں تب بھی وہی، سردیوں میں جائیں موسم سرما میں جائیں تب بھی وہی گرمی اتنی ہوگی. اس سے پتہ چلا اسی کے ہم جو طواف کر رہے ہیں ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ایمان وہ چیز ہے، ایک یقین کرنے کا نام اسی نبی کو، جو نبی نے ارشاد فرمایا اسی کو حق جان کر اسی پہ ایمان رکھیں. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمایا اس پہ عمل کریں، پیروی رسول میں. اس کو ایمان کہتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ڈرو اللہ سے. جس کا ڈر کا ذکر اللہ نے کہا ہو، کوئی معمولی ڈر تو نہ ہوگا، تو بہت زبردست تو ڈر جس کا ذکر ڈر کا اللہ نے فرما دیا، اے ڈرو اللہ سے، وہ معمولی ڈر نہ تھا. اسی کو میں یہ آگے لے کر جاؤں گا کہ یہ جو اولیاء اللہ کو فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں فلاں ایسے ہیں، یہ اس کا وجہ کیا ہے؟ جب اس کو اپنی اس ایمان کی روشنی سے اس دنیا کے حقائق اور نتائج منکشف جب ہو جاتے ہیں، اسی کو کامل ایمان کہتے ہیں. وہ دیکھ لیتا ہے جو دنیا کے جتنے بھی حقائق ہیں وہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، قبر میں کیا ہوگا تو حشر میں کیا ہوگا تو دوزخ میں کیا ہوگا تو جنت میں کیا ہوگا. اس کے حقائق اور نتائج منکشف ہونے کا نام کامل ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. پھر وہ اس جب حقائق کو نظر آئیں گے، اسے انہیں نظر آئے گا تو پھر کیا وہ تھر تھر کانپیں گے، ہوش اڑ جائیں گے. پھر کبھی دائیں کبھی پاؤں کی طرف کبھی سر کی طرف یہ ایسے سسکیاں لے رہا ہوگا بارگاہ الہی میں. آپ نے جب تمام اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جاتے ہیں، اس کے تمام جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے اس کے خامیاں ہیں، اسے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے بچپن سے لے کر میں 2 دن پہلے یا اللہ جتنی اس وقت کی آج مجھے جو یادداشت اتنی تیز ہوئی ہے، میں نے جو چھوٹا سا چھوٹا بھی کام کیا وہ بھی مجھے یاد ہے. یہ اگر اس تعلیم کے دور میں اس وقت میں اگر مجھے یہ تو اگر یہ یادداشت میری اتنی تیز ہوتی تو میں تو بہت آگے چلا جاتا تعلیم میں. مگر جب اللہ کی مرضی ہو ہوتا اسی وقت ہے. جب یہ کائنات بنی، تخلیق ہوئی، اس سے پہلے 50,000 سال پہلے قلم کو بنایا گیا. تو اس کے بعد جو لوح ہے اسے تختی کہتے ہیں، جہاں تقدیر پہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد لوح کو بنایا گیا 50,000 پہلے. اس وقت جس بندے نے پیدا ہونا تھا، جو اس کا نام ہے، جب اس کی شادی ہوگی، جب وہ مرے گا، جب اس کے لیے دوزخ ہے وہ جنت ہے. اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے سبجیکٹ ہمارے دماغ سے اوپر ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 باتوں پہ کبھی تکرار نہ کرنا، سوچ نہ کرنا. وہ کیا؟ ایک تو تقدیر پہ کبھی بحث نہ کرنا، کیونکہ یہ تمہاری عقل سے بالاتر یہ سبجیکٹ ہے، یہ نبیوں کا سبجیکٹ ہے. ہم قاعدے پہلی والے ایم اے کی تعلیم جو ایم اے کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہم پیریڈ نہیں لے سکتے. تو جو نبیوں کا کام بعض کہا تھا، ہم اولیاء کو ایسے ان کو فوقیت دینا شروع کر دیتے ہیں کہ نبیوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. یار یہ نہ کرو، یار ایسا نہ کرو. یہ نبی کی ایک اپنی شان ہے. نبی وہ ہے جو پیغام الہی ہمیں سنا رہا ہے، وہ تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. آپ کون ہوتے ہیں یار ان کے معاملات میں بات کرنے کا؟ یہ نبی کے معاملات میں یہ آپ بات کریں کوئی، یا نبی کے گھرانے کی کوئی بات کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہماری تو حیثیت ہی نہیں ہے کوئی.
ذرا تک بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جب ایسے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام جتنے بھی ہیں نبی سارے کے سارے خلیفہ ہیں اللہ کے۔ خلیفہ کیسے کہتے ہیں؟ کسی کا پیغام سنانے والا، کسی کا حکم جو ہے وہ راج کرنے والا۔ اگر میں بھی تو مجھے بھی تو خلیفہ ہی کہتے ہیں، مگر میں یہ کہوں کہ میں خلیفہ ہوں تو میں بھی ایمان سے خارج ہوں۔ میں خلیفہ موڑا شریف ہوں، چونکہ موڑا شریف والوں سے میں نے دیکھا کہ کوئی غیر شرع بات مجھے نظر نہ آئی۔ آج تک میں نے وہاں نہ ڈھول ڈمکا دیکھا ہے، نہ کوئی اسے نہ کوئی ناچتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سارے پیروی رسول میں ہیں۔ پیروی رسول میں رہ کر جو اللہ کا قرب نصیب ہوگا اسے ہم کہیں گے یہ ولی ہے۔ ولی کون ہے؟ ولی اللہ ہے، کہ اللہ کا دوست۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بغیر، اللہ کے ولی کے بغیر اگر کسی سے، اللہ کے ولیوں سے اگر ہم پیار کرتے ہیں تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ پیار تو اللہ سے کرنا چاہیے۔ یہ پتہ نہیں ہے، معصوم لوگ بنتے ہو یار، ایسا نہ کرو۔ یا اگر اس بات کو روکنا ہے اگر آپ نے کہ اللہ کے ولی سے ساتھ پیار نہیں کرنا، تو پھر پہلے خدا کو روک لیں، پہلے اللہ کو روکیں جو خود ان سے پیار کر رہا ہے۔ من عباد ہی ہے میرے بندو، سب کچھ لوگوں کے لیے کہا گیا کہ یا ایھا الناس ہے لوگوں۔ کچھ لوگوں کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا ہے ایمان والو، کچھ لوگوں کے کہا من عباد ہی ہے میرے بندو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے دوست ہوں۔ تو اللہ کے دوست کون سے؟ جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ وہ یار جس سے اللہ محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کریں تو شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ کیسے شرک ہوا؟ وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو ہم بھی اسی سے محبت کرنی چاہیے جسے اللہ نیک کام کرنے والوں سے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ میں قرآن کریم پڑھا ہے، میں نے اپنی باپ دادے کی کوئی کلام نہ پڑھا۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والا۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے تو وہی کام ہم بھی کریں، یہ ہم سے بھی اللہ محبت کرے۔ ایک یہ کس نے کیا؟ جس نے احسان کیا لوگوں پہ، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، پیارے نبی کی پیروی میں رہتے ہوئے ہم بھی وہ کام کریں تو ہم پہ بھی اللہ تبارک، ہم ان پہ احسان کریں گے تو ہم پہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ احسان کرے گا، ہم سے بھی پیار کرنے لگا ہے۔ خدا رحم کرتا ہے رحم کرنے والوں پہ۔ اگر ہم کسی پہ رحم نہیں کریں گے، کسی کا حق چھینیں گے، اجلے اجلے کپڑے پہننے سے کچھ بات نہیں بنے گی۔ کہ ہم نے جو کھانا کھایا یہ دیکھیں وہ حلال بھی تھا، کیا اس میں سود کا پیسہ تو نہ تھا؟ کیا جو ہم نے اللہ نے مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو زکوٰۃ دی ہے۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا